قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے قریب آتے ہی، شروع ہوتے ہی غیر مسلموں کی طرف سے مذہب اسلام اور مسلمانوں پر اعتراضات اور سوالات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایکسیپشنز کی بوچھار کر دی جاتی ہے، بے بالوں پر کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ملک کے کچھ سرفرے قسم کے لوگ مسئلہ قربانی کو جانوروں کی نسل کشی بتا کر ملک کے ماحول کو بگاڑنے کی اور پراگندہ کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں مسلمان جانوروں کو اتنا زیادہ ذبح کرتے ہیں، اتنی کثرت سے ذبح کرتے ہیں کہ جانوروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے، جانوروں کی نسل کشی ہو جاتی ہے۔ مگر آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیا واقعی قربانی کرنے سے جانوروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے؟ کیا حقیقتاً قربانی کرنے سے جانوروں کی تعداد کم پڑ جاتی ہے؟ کیا واقعی قربانی جانوروں کی نسل کشی ہے؟ آئیے ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ حضرات، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اس کا نظام ہے، اس کا دستور ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جس قدر استعمال میں لاتے ہیں، اللہ تعالی اسی قدر ان نعمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ جن چیزوں کا ہم جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں اتنی ہی زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کو لے لیں، دنیا دن رات پانی کا استعمال کرتی ہے، لیکن آج تک پانی کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، پانی ختم نہیں ہوا۔ انسانوں، جانور، حیوانات، چرند پرند درند سب اللہ کی دی ہوئی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، سوتے جاگتے، لیکن اس کے باوجود ہوائیں کم نہیں ہوتی، ہوائیں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں موجود بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان سے ہم انسان اپنے گھروں کو بناتے ہیں، اپنی چھتوں کو بناتے ہیں، اپنی دیواروں کو بناتے ہیں، اپنی سڑکوں کو بناتے ہیں، راستوں کو بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، سمندروں اور دریاؤں کو آج پاٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پہاڑ اپنی جگہ پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہیں، ختم نہیں ہوتے، کم نہیں ہوتے۔ یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو انسان اگر استعمال میں لائے تو وہ چیزیں گھٹتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی تخلیق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور حضرات، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اگر قربانی کرنے سے قربانی کے جانور گھٹتے، کم ہوتے، ختم ہوتے تو آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے، دادا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک
مسلم قوم جانوروں کی قربانی کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن آج تک وہ جانور کم نہیں ہوئے، گھٹے نہیں، ختم نہیں ہوئے۔ قربانی ہم کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں، اس کے باوجود آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر گھر میں بھینس موجود، ہر گھر میں گائے موجود، ہر گھر میں بکرے موجود، ہر جگہ دستیاب ہیں یہ جانور، کم نہیں ہوئے نہ ختم ہوئے۔ حضرات آپ کو تعجب ہوگا کہ جن چیزوں کا استعمال انسان نہیں کرتا ہے ان چیزوں کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کی تخلیق میں بھی اللہ رب العزت کمی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نعمتوں کو دیتا بھی ہے تو انسانوں کے استعمال کے بقدر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 15-20 سال پہلے آپ جائیں، دنیا ذرا کم رہی ہوگی، آبادی کم تھی، یقیناً کم تھی، تو 1 بیگھے کے اندر دھان کتنا ہوتا تھا آپ خوب جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج 20 سال بعد، 25 سال بعد، آج دھان کی تعداد میں، دھان کے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جن چیزوں کو، جن نعمتوں کو انسان کم استعمال کرتا ہے ان کی پیداوار بھی اللہ کی طرف سے کم ہوتی ہے، اور جن نعمتوں کو انسان زیادہ استعمال کرتا ہے ان کی پیداوار بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا نظام ہے، یہ اس کا دستور ہے۔ کتے اور بلیوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، انہیں ذبح نہیں کیا جاتا، ان کو نہیں کھایا جاتا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد دنیا میں کم ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک ایک پیٹ سے 4-4، 5-5، 8-8 اور 10-10 بچے دیتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے بندوں پر حرام کی جائیں گی، ان سے روکا جائے گا اور ان کے استعمال پر پابندیاں لگائی جائیں گی، پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان نعمتوں کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے، وہ نعمتیں کم ہو جائیں گی اور گھٹ جائیں گی۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ عرب والوں نے جب تک اونٹوں کا استعمال کیا تب تک اونٹوں کی پیداوار میں، ان کی تخلیق میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن جب انہوں نے اونٹوں کا استعمال کم کر دیا تو عرب میں آج آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اونٹوں کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں چڑیوں کا شکار کیا جاتا تھا، مگر پھر بھی صبح و شام پرندوں کی چہچہاہٹ سے بستیاں گونجتی تھیں۔ آج تمہارا حال یہ ہے کہ پرندوں کی خریداری کر کے اپنے گھروں کو زینت بخشتے ہو، پرندے دور دور تک نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کا استعمال کم ہو گیا۔ جب تک ہمارے اور تمہارے پرکھے آباء و اجداد کھانے والے جانوروں کو استعمال میں لاتے رہے، انہیں کھاتے رہے، تب تک ان جانوروں میں برکت کا یہ عالم تھا کہ ہر گھر میں ان جانوروں کے طبیلے موجود تھے۔ مگر آج جب ان جانوروں کے استعمال پر پابندیاں لگا دی گئیں، پھر وہی جانور کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے مختصر، قربانی کے دنوں میں جانوروں کی قربانی سے نہ ان کی تعداد گھٹتی ہے، نہ ان کی نسل کشی ہوتی ہے، نہ وہ ختم ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان جانوروں کی تعداد میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دادا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی کا سلسلہ جاری ہے، مگر قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانور نہ گھٹے، نہ ختم ہوئے، نہ کم ہوئے۔ صحیح فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم دنیا میں میری دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت کاملہ سے پر فرما دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العزت ہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، دکھا جاتی ہے،
اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ